فقہا کے ارتقاء کے اسباب کیا ریزنز کیا تھے؟ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے تاجکستان سے اسپین تک تفصیلی قوانین کی ضرورت تھی اور ہزاروں سوالات تھے. تو اب جن اسکالرس نے پرائیویٹ جوابات دیے تھے تو وہیں سے لے کے یہ فقہ بنا. تو علم الفقہ اس طرح بنا. اہل علم کا یہ شوق بھی تھا اور انہوں نے اس کو کیا. اور جیسے خاص طور پہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری اس کو بہت زیادہ کیا اور ان کے پھر شاگرد ابو یوسف صاحب چیف جسٹس بنے اور انہوں نے بکس لکھی تھی. تو وہیں سے یہ پورا زیادہ پھیلا. اور امام مالک نے بھی بکس لکھی مدینہ منورہ میں اور انہوں نے بہت زیادہ پڑھایا 50 سال تک. تو 50 سال تک جب پڑھاتے رہے تو اس کا زیادہ تر پھر افریقہ اور اسپین میں بہت پھیلا. اور اسپین میں باقاعدہ ان کو گورنمنٹ نے اس کا انتخاب کیا تھا کہ جناب یہ زیادہ لاجیکل ہے تو اس کو باقاعدہ لاء کی شکل اختیار کی تھی. چوتھی اور پانچویں صدی میں پھر علم الفقہ آگے ڈیولپ ہوا. یعنی اب یہ ظاہر ہے کہ جن اسکالرس کی میں نے ابھی تک بات کی تھی وہ تو 200 ہجری سے پہلے یا اس سے تھوڑا عرصہ بعد تک ہی رہے, وہ زیادہ مشہور ہوئے. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ تکمیل, ترجیح اور اصول الفقہ آگے چلا. یہ کیا تکمیل کیا؟ یعنی اب ہوا یہ کہ اگلی نسلوں میں جو چوتھی صدی پانچویں صدی ہجری یعنی آپ کہیں کہ 400 کیا ہے کہ یہ 3012 400 پھر 4012 500 ہجری تک میں نئے نئے سوال آئے تو اس کو اسکالرز نے جواب دیا, اس کو بھی ایڈ کر لیا گیا. پھر ترجیح کا ایک پروسیس بھی ہوا کہ بھی اب کئی اسکالرز کسی نے کہا کہ یہ چیز یہ اس طرح بہتر ہے, کچھ نے کہا یہ اس طرح بہتر ہے, تو کون سا بہتر ہے؟ یہ ترجیح ہے. یہ ترجیح کا ایک پروسیس ہوا. اور پھر اصول فقہ یعنی فقہ کا میتھڈالوجی کیسے ہو. تو جیسے میں نے اگزامپل دی کہ پہلی کتاب تو امام شافعی نے لکھی تھی الرسالہ, لیکن پھر بعد میں کچھ اور اگلی نسلوں میں آ کے اس پہ انہوں نے کام کرتے رہے, لکھتے رہے. فقہ کا ایک یہ پولیٹیکل عروج بھی رہا, اس لیے کہ اب جہاں جہاں حکومتیں مسلمانوں کی بنتی رہیں تو انہوں نے یہی سوچا کہ بھی یہ فقہا کے پورا پڑھے لوگ اور پڑھ کے ہی وہ بیوروکریٹس بنے, تو اس لیے وہ زیادہ پھیلتا چلا گیا. لیکن ایک سائیڈ افیکٹ بھی ہوا. سائیڈ افیکٹ یہ ہوا, یہ خاص طور پہ پانچویں صدی ہجری کے پیریڈ میں ہوا اور اس کے بعد زیادہ آ گیا کہ ایک اخلاقی انحطاط کا پیریڈ شروع ہوا تھا. یعنی اب ہوا یہ کہ مختلف اسکول آف تھاٹ الگ الگ بن گئے, تو تعصب بھی آیا ان میں, شدت پسندی بھی آئی, مفاد پرستی کا سلسلہ بھی آیا اور شخصیت پرستی کا بھی آیا کہ نہیں جناب. جیسے یہ اس کی وہ اگزامپل آتی ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال تک جب پڑھایا تو ان پہ بڑی عقیدت ہو گئی تھی افریقہ والوں میں. تو پھر اب امام مالک کے شاگرد امام شافعی نے ایک باقاعدہ جان بوجھ کے انہوں نے ایک بک لکھی کہ جس میں امام مالک پر ایک تنقید کی کہ بھی جی ان کے, میں اگرچہ میرے استاد ہیں لیکن ان کے ہاں اس لحاظ سے یہ دلیل ان کی مضبوط نہیں ہے, تو یہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کے بک اس لیے لکھی ہے تاکہ لوگوں میں یہ شخصیت پرستی نہ ہو. تو خود انہوں نے بیان کیا. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں آیا, لیکن یہ اگلی نسلوں میں چوتھی پانچویں صدی میں زیادہ آ گئی کہ ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بہت آئی. تبھی ایک پرانے اسکالر کے نام پر ہی پورا اسکول آف تھاٹ بن گیا. ایک تو یہ ہوا, اور پھر لوگ انہی سے محبت اتنی کرنے لگے کہ بس جناب جیسے امام مالک نے جو کہہ دیا یا امام ابو حنیفہ نے یا امام جعفر صادق نے جو فرما دیا بس وہی دین کا حکم ہے, تو یہ سمجھنے لگے. تو یہ سلسلہ آیا. اور مفاد پرستی کی میں اگزامپل آگے چل کے ابھی عرض کرتا ہوں. اگلا ایک ایشو یہ آ گیا سائیڈ افیکٹ کہ تقلید کا پیریڈ آ گیا. تقلید یہ آئی کہ بس جناب جو پرانے اسکالرز نے کر دیا وہی کافی ہے, بس اسی پہ عمل کرو, آئندہ نہ سوچو. تو یہ آہستہ آہستہ اجتہاد کم ہو گیا اور پھر اہل علم کا ایک بدستور اختلاف رہا. تو پھر آہستہ آہستہ تب جا کے پھر آہستہ آہستہ فرقے بھی الگ الگ بننے لگے. اور پھر دور جمود یہ اگلا پیریڈ آ گیا جس کو میں نے دور جمود کہتا ہوں
کہ یہ اراؤنڈ چوتھی پانچویں چھٹی صدی ہجری میں ہم ایسے جمود میں ہے، جمود کا مطلب کہ ہم نے خود سمجھنا نہیں، بس جو پہلے بزرگوں نے کہہ دیا اسی پہ عمل کرو، تو بس وہی رہا ہے۔ اور پھر اگر تو فقہ تک قانون تک ہی ہوتا تو چلو چل جاتا، لیکن انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی پہ بھی یہی کر دیا کہ بس جناب پرانے بزرگوں نے جیسے ارسطو نے جو کر دیا بس وہی کافی ہے، بس اسی پہ رہو، تو پھر مزید علم میں اضافہ نہیں ہوا، اور اگر کسی نے کیا بھی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں بنی۔ اور یہی ایک ریزن ہے کہ جس سے ہمارا زوال آیا۔ تب یہ بڑا ایشو گزرا، تو اب یہ مفاد پرستی کی کیسی کیسی حالتیں ہوئی ہیں اور اس کے معاملات کو تو آپ اس کو خود امیجن کر سکتے ہیں کہ پھر اس کے رزلٹ کیسے آنے لگے تھے۔ اس کو ہم اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اور تحریکیں، ایک تو یہ جعلی احادیث کو ختم کرنے کا محدثین کی تحریک کیسے بنی، کیا ہوا، پھر فلسفے میں بڑے بڑے سوالات آئے تو اس کو معتزلہ حنابلہ انہوں نے کیا کیا کیا، کیا کیا کام کیا، اور پھر اس کے بعد غزالی جو ابو حامد غزالی صاحب نے اصلاحی تحریک بڑی پیدا کی اور کیا کیا معاملات کیے، تو اس کو ہم اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ ہم کور کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ہمارا ٹاپک جو مکمل ہو جائے گا، اور ہوتے ہوتے پھر ہم ڈیٹیل سے آئیں گے کہ ہمارے ہاں ایک بڑی تحریک بدعات جب پیدا ہوئی تھی تو تب اس میں کیا ریزالو ہوا تھا، اور پھر ہماری زوال کی ریزن کیا تھی، یہ بھی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں کور، اور پھر آگے چل کے ہم پھر اگلی ٹائم میں آ جائیں گے 656 ہجری سے لے کے 1342 ہجری تک، یعنی 1258 to 1924 عیسوی کیلنڈر میں۔ یہ پھر ہمارے اگلے لیکچرز ہوں گے۔ ابھی آپ کے جو سوال ہے آپ ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔